اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیوچر ورلڈ کے دوستو السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے پارٹ 1 میں ہم آپ کو بتائیں گے اہرام مصر کی ٹیکنالوجی اور ان کی ایجادات۔ قدیم مصر کی عظیم یادگاریں جدید دور میں لوگوں کو متوجہ اور حیران کرتی رہتی ہیں۔ گیزا کے عظیم پیرامڈ جیسے ڈھانچے کا سائز اور دائرہ کار متاثر کن ہیں اور فطری طور پہ سوالات کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ کیسے بنے تھے۔ ہزاروں سال پرانے مصری منظر نامے میں بے پناہ پیرامڈ ڈھانچے ہیں جس نے ان کی تعمیر کے سلسلے میں بہت سے مختلف نظریات کو جنم دیا ہے۔ اگرچہ بہت سارے اہم سوالات کا جواب نہیں ملا، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے آسان ترین وضاحت قدیم مصری دیوار کی پینٹنگز، مقبرہ، نوشاجات، آرٹ، نوادات میں پائی جا سکتی ہیں۔ قدیم مصریوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک غیر معمولی کمانڈ تھی۔ 3000 قبل مسیح کے قریب مصریوں نے دریافت کیا کہ تانبے کی کھدائی میں تھوڑی مقدار میں ٹن ایش ملا کر وہ پیتل بنا سکتے ہیں۔ کانسی اس وقت کی دوسری دھاتوں کے مقابلے میں سخت اور زیادہ پائیدار تھی، اور یہ آثار قدیمہ دور کو کانسی کے زمانے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنٹسٹ کو پیتل کے اوزار، ہتھیار، عمارت سازی کا سامان اور آرائشی اشیاء مل گئے ہیں۔ قدیم مصری لکھنے اور ریکارڈ رکھنے کے لیے لوگوں کے پہلے گروہوں میں شامل تھے۔ مصری تحریر کی ابتدائی شکل ہائیروگلیفکس تھی، جس میں لوگوگرافک، نصابی اور حرفی عنصر مل جاتے تھے، اور اس میں مجموعی طور پر 1000 الگ الگ حرف تھے۔ قدیم مصریوں نے نہروں اور آبپاشی کے چینلز کا قیام کیا۔ مصریوں نے دریائے نیل کے پانی کو دریا سے دور دراز کھیتوں میں پانی بھیجنے کے لیے نہروں اور آبپاشی کے چینلز کے استعمال کا آغاز کیا۔ انہوں نے نہروں میں گیٹ بنائے تاکہ وہ پانی کے بہاؤ پر قابو پا سکیں، اور انہوں نے قحط کی صورت میں پانی کی فراہمی کے لیے ذخائر بنائے۔ قدیم مصری پانی کے پہیے یعنی واٹر ویل استعمال کرتے تھے، جس نے ان کی ایجاد کو شادوف کہا۔ اس پر ایک لمبا پول تھا جس پر ایک سرے پر بالٹی تھی اور دوسرے کنارے پہ وزن تھا۔ بالٹیوں کو نیل میں چھوڑ دیا گیا، پانی سے بھرا ہوا اور پانی کے پہیے استعمال کر کے اٹھایا گیا۔ پھر بیلوں نے پائپ موڑا تاکہ پانی کو نالیوں میں خالی کیا جا سکے جو فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ قدیم مصریوں نے گھڑی کی ایجاد کی۔ مصریوں نے اپنے مشہور اوبلائس کو سنڈائلز کے طور پر استعمال کیا، یہ دیکھ کر کہ کیسے دن کے دوران اوبلائس اپنے سائے کا استعمال کرتا ہے۔ اس سے قدیم مصری سال کے سب سے طویل اور مختصر دن کا تعین کرنے کے قابل تھے۔ ایک انسکرپشن جس میں 16ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ تھا اور ایک عدالت کے عہدیدار کی قبر میں پایا گیا، اس میں پانی کی گھڑی دکھائی گئی۔ یہ گھڑی پتھر کے برتن میں بنی تھی جس کے نیچے ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اس سوراخ سے پانی مستقل ٹپکتا تھا اور پانی جمع کرنے والے برتن پر رکھے گئے نشانوں سے گھنٹے گزرنے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کرناک کے مندر میں پجاریوں نے مختلف مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے وقت کا تعین کرنے کے لیے رات کے وقت پانی کی گھڑی کا استعمال کیا۔ قدیم مصریوں نے فرنیچر کی ایجاد بھی کی۔ 1923 میں ہاورڈ کارٹر کے ذریعے کنگ ٹوٹنکھامن کے مقبرے کا جب جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ قدیم بادشاہ کو بہت سے فرنیچر کے ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ قدیم مصری بستر، میزیں اور سٹول بناتے تھے۔ اگرچہ میزوں کی ابتدائی شکلیں زمین کے اوپر اشیاء جمع کرنے کے لیے استعمال کی گئیں، بعد میں ڈیزائن کو کھانے پینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ گیم سینٹ جو بورڈ کے قدیم کھیلوں میں سے ایک ہے، اس کا ذکر ایک قدیم مصری ہائیروگلیف میں ہوا جس کا آغاز 3100 قبل مسیح سے تھا۔ قدیم مصریوں نے دانتوں کی پیسٹ
यानी कि टूथपेस्ट भी बनाई, जिसमें एक तरकीब जिसमें ऑक्सीजन हॉर्स पाया जाता था, राख, जलाए हुए अंडे के शेल और पोमाइस शामिल थे। एक और तरकीब जिसमें रॉक साल्ट, पुदीना, एरीज फूल और काली मिर्च शामिल थी। ये तमाम चीज़ें साइंसदानों को मिस्री स्कल्पचर के ज़रिए पता चली। साइंसदानों का ये भी कहना है कि काश हमें उस मसाले का पता चले जिसके ज़रिए एहराम मिस्र बनाया गया, क्योंकि 4,500 साल गुजरने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। तो काश हमें पता चले तो हम उससे अपनी सड़कें बनाएं जो कभी ना टूटें। मिस्रियों की बहुत सी जदीद इजादात और टेक्नोलॉजी की मालूमात के लिए हमारी वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद नई और मुनफरिद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही फ्यूचर वर्ड को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।